اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور اس پہ تدبر کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا، اور آج ہم رمضان مبارک کا آخری روزے میں آخری اپنا لیول 1 کا جو پہلا ہمارا لیول ہے اس کا آخری لیسن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 20A اور 20B انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کہ میں نے قرآن کو آسان اور سہل کر دیا ہے تو کوئی ہے جو اس کو سوچے اور سمجھے۔ اس کے تدبر کے حوالے سے ہم نے مختلف یعنی ٹولز کو استعمال کیا، مختلف آیات کے اندر ہم نے اس کے اوپر غور کیا۔ انہی میں سے ایک آیت جو ہم نے سورہ بقرہ کی ہم نے شروع ابتدائی آیات پڑھی تھی 4-5، وہ اس لیسن کے آخر میں انہوں نے دی ہیں کہ اس کو سمجھا کیسے جائے۔ پہلا یہ تھا کہ اس پہ تدبر کیسے کی جائے۔ آخری 4 لیسن ان چیزوں میں مشتمل سے پہلا یعنی 16 لیسن تھا، 16 نمبر لیسن تھا کہ اس پہ تدبر کیسے کیا جائے، 17 نمبر لیسن تھا کہ اس کو سمجھا کیسے جائے، یعنی یہ آسان ہے، پہلے اس پہ تدبر کیا جائے، دوسرا یہ آسان ہے، تیسرا اس کو سمجھا کیسے جائے، اور چوتھا یہ کہ پریکٹیکل ہم کیسے، ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ اس کی بنیاد پہ قرآن ہمارے اندر جانا شروع ہو جائے گا، قرآن ہم ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے، ہماری جسم ہمارے اوپر سے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ آج ہم اس کو شروع کرنے لگے تو آج ہمارا 20B لیسن ہے، اور اس کی جو گرامر مختلف جو شارٹ ٹیبل ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فیل کے یہ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ذریعے، عمر آگے کرائیں، ٹی پی آئی کیا ہوتا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ گرامر جو ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو اس کی مثالیں بھی ہم دے چکے ہیں، اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ پچھلے اسباق میں ہم نے یہ فاعل، مفعول اور فعل بنانا پچھلے الفاظ جو اسباق ہیں اس میں فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے اور فعل بنانا ہم سیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، فاعل، اور یہ 17A کھولا تھا، 17B کھولا تھا، بی ہے 20B کھولا، دونوں کھولے۔ ہاں جی، چلیں یہی 20B ہے، یہ 20B ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہے، گرامر، صرف صغیر پڑھیں گے یا اس کو ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک جو ہے ہم 232 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن مجید میں 41,111 مرتبہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ آج ہماری بیٹری ہے الحمدللہ 50% سے ابو ہم اس کو کرنے میں یعنی گو تھرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ یہ پاکٹ بک آپ میں سے اب دیکھ لی ساروں نے، ایک دفعہ تو دیکھ لی ہے کہ کس نے دیکھی؟ ہم نے، آپ نے دیکھی پاکٹ بک؟ سمیہ، عیشا نے دیکھی ہے، ویا نے نہیں دیکھی، حارث، طلحہ نے، آپ نے دیکھی؟ چلیے اب آپ نے نا پاکٹ بک آج کم از کم ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کمپائل کیا ہوا ہے، اور پاکٹ بک کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں آپ۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یاد کرنے کا جو یہاں ٹول بتایا گیا، طریقہ کار بتایا، 1 hour 10 ٹائم، یہ ایک چیز کو 10 مرتبہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ نے ریپیٹ کر لیا پورا، پھر آپ 2 دن بعد ریپیٹ کیا، پھر 5 دن بعد ریپیٹ کیا، پھر 10 دن بعد ریپیٹ کیا، پھر مہینے بعد ریپیٹ کیا، پھر 6 مہینے بعد ریپیٹ کیا، پھر سال کے بعد ریپیٹ کیا۔ یہ بار بار، قرآن مجید کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے، بار بار سمجھنے والی، بار بار ریپیٹ ہونے والی، جتنی مرتبہ ریپیٹ کریں گے اتنا۔ تو الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم آگے اس کے ترجمہ ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا، الف لام، میرے ساتھ پڑھیے گا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ٹھیک ہے، الف لام میم یہ کیا چیز ہے جی؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات، یا اس کو کہتے ہیں انگلش میں مسٹیریس لیٹر، یعنی جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر حرف کے بدلے میں ایک ایک نیکی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
تو الف ایک نے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، تو یہ حروف مقطعات آ گئے الف لام میم. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو جس دور میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت میں عرب کے جو لوگ تھے، عرب کے جو قبائل تھے، وہ آپس میں اس طرح کے الفاظ بولا کرتے تھے ان کے، یعنی اور یا قسمیں کھایا کرتے تھے کسی چیز کا ادراک دلانے کے لیے، کسی چیز پہ اٹینشن دلانے کے لیے، کسی چیز کو امپورٹنس دلانے کے لیے وہ اس قسم کے الفاظ بولا کرتے تھے، یا پھر وہ قسمیں کھایا کرتے تھے. جیسے قرآن مجید کے اندر مختلف قسمیں کھاتے. تو ذالکا، اب یہاں یہ نیا لفظ ہے ذالکا، یہ ذالکا یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے. کتاب کا الکتاب میں نے آپ کو بتا دیا، الکتاب کیا ہوگی؟ الف لام لگ جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاص. ٹھیک ہے، الکتاب یہ وہ خاص کتاب ہے، لا ریب فی، لا میں نے نہیں اور وفی میں نے شک نہیں، لا ریب، ریب میں نے ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں نے اس کی مثال کیا دی تھی آپ کو؟ 3-4 قوموں کی مثالیں دی تھی. ہندو مت کی، عیسائیوں کی مثال دی تھی. اب تھوڑا ہم اس کو لے لیتے چونکہ آ گیا. ہندو جو عیسائی لوگ ہیں نا، عیسائی لوگ کے جو بائبل ہے یا انجیل ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے 200 ایئر بعد، 200 سال کے بعد یہ بائبل لکھی گئی. یہ جو انجیل ہے اور اس کے مختلف والیوم ہے، 2-3-4 والیوم، اور ایک والیوم طریقے سے لکھی تھی، اور وہ دونوں والیوم آپس میں بات کر جو ڈیویٹ کر رہے تھے ایک دوسرے متضاد. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ وہی بات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں کسی اور طریقے سے لکھی ہے، وہاں کسی اور. تو ان کے جو لوگ ہیں وہ شک میں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواری جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہے کہ آیا یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ من عن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی تحریفات ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو زبور ہے، زبور جو کتاب ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، یہودیوں پر نازل کی. تو یہودیوں کے جو پیروکار ہیں نا، بڑے بڑے جو بڑے بڑے مبلغ ہیں، بڑے بڑے جو ان کی تعلیمات، جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں یہ عالم دین ہے، یا ہم کہتے ہیں مولوی ہے، یہ خطیب ہے، یا وہ اس طرح ان کے بھی بڑے بڑے مبلغ تک بھی وہ ششپنج میں مبتلا ہے. آیا جو زبور جو کتاب ہے ایز اٹ از وہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اتری تھی، یا اس سے پہلے جو یعنی یہودیوں کو اتری تھی وہی کتاب ہے، وہ ششپنج میں، اس میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بدھا جو ہے نا، بدھ مت. ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر، چین کے اندر، تبت کے اندر، بہت دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر جو بدھ مت ہے، یہ بدھا جو ہے دراصل ایک ہندو راجا تھا، اس کا بیٹا تھا بدھا. وہ اپنے یعنی جو خرافات تھی ان کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، میرے والد صاحب اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں، کبھی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی چاند کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ سے بت بناتے ہیں اس کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی سانپ کی پوجا کر رہے ہیں تو گائے کی پوجا کر رہے ہیں، وہ کبھی انسان کی پوجا کر رہے ہیں تو کبھی عورت کی پوجا کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہے انسان، یہ کیا ہے، کون کس کو. تو وہ چھوڑ کے چلا گیا اپنے والد صاحب سے، اس کے کلیش وہ چھوڑ کے جنگلوں کے اندر چلا گیا اور جنگل کے اندر رہنے لگ گیا. وہاں رہتے رہتے اس نے ذرا وہ ریاضت کی، اور وہ ذرا کچھ لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا، وہ ذرا اس کے پیروکار بن گئے. آہستہ 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 اس نے اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، اور تعلیمات پہنچانے کے بعد ایک نیا مذہب جو ہے نا وہ تخلیق پا گیا کہ جس کو بدھ مت کہتے ہیں، بدھ مت. اور جو بدھا کے جو پیروکار ہیں اس سے بھی باقاعدہ کچھ اپنی تعلیمات دی. اس کے جو پیروکار جو ابھی ہے نا، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تعلیمات ایز اٹ از وہی ہیں یا پھر چینج ہو چکی. لیکن اللہ کیا کہتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من عن ایز اٹ از اس کے اندر جو ہے نا، نظیر کی زبر کی پیش کی کسی ایک چیز کی بھی تعریف نہیں ہے. ایز اٹ از اللہ کا کلام جو ہے نا، اور ایک کمپائل ورژن. توراۃ، زبور، انجیل، جتنی بھی الہامی کتابیں آئی، جتنے بھی صحیفے آئے، یا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تختیوں کو لکھ کے کلام ان کی شکل میں آیا، وہ ساری چیزیں کمپائل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھ دی، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا جو حفاظت ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. اس کے اندر قیامت تک اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ الف لام میم ذالک میں ہوتا ہے یہ الکتاب، بفی اس میں کوئی شک نہیں. فی ہی میں نے ہوتا ہے اس میں، فی ہی میں نے ہوتا ہے اس میں. ہدا ہدایت. ٹھیک ہے. ہدا کہتے ہیں ہدایت، ہدل للمتقین، متقین کے پھر یہاں لام آ گیا، اس کا مطلب للمتقین، خاص متقین یا بہت سارے متقین کے لیے. کمپائل جتنے بھی متقین لوگ ہیں، جتنے بھی پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت. اس کا مطلب اس کتاب کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی. خیالات کی پاکیزگی آپ کی ہونی چاہیے، آپ کے جسم کی پاکیزگی ہونی چاہیے، آپ کے کپڑوں کی پاکیزگی ہونی چاہیے،
آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ کی پاکیزگی ہوتی ہے، آپ کا ہر چیز پاکیزہ ہوگا، اور آپ کو سے ہدایت کی نیت سے جب اس کو پڑھنے کی کوشش کریں پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے لیے اندر پھر کیا کریں گے؟ ہدایت دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے چلیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ ہم آگے جا کے اس کا ترجمہ آئے گا. اصل میں انہوں نے بیچ میں خالی سے چھوڑا کہ آپ خود کریں، آپ خود کریں، لیکن چونکہ ہم آگے آ جاتے. اچھا یہ پڑھیے گا الذین، پہلے میرے سے عربی پڑھ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ٹھیک ہے. ہاں آگے آ جائے گا. اور والذین یؤمنون، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے، بما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف سے، وما اور جو انزلا نازل کیا، من قبلک. ہاں من میں نے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بما بھی پڑھ چکے ہیں، الیک بھی پڑھ چکے ہیں، والذین وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ. ہم پڑھے گردان کرو بیٹے ہم کی، کہاں پڑھا تھا ہم؟ ہاں ادھر کھڑے ہو کے کرمائیں. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہم کا یہ کم نا، وہ سب ہوا ہاں اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. ٹھیک ہے بیٹھے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یوقنون یقین رکھتے ہیں. ہاں ہوا ہم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ سب ہو گیا. ٹھیک ہے آگے چلیے. اولا، اب یہاں آگے دیکھیں، اولا، اب میرے ساتھ دوبارہ پڑھے گا. اولئک علی ھدی من ربہم ھم المفلحون. ٹھیک ہے. اولئک وہی لوگ، علی میں نے ہوتا ہے، علی میں نے پر. ٹھیک ہے. ہدا پھر آ گیا ہدایت، من آ گیا سے. من کے گردان کون کرائے گا؟ من ربہ. ہاں منی والا بھی ہم نے کیا تھا، منکم منا. ٹھیک ہے. اچھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ٹھیک ہے جو کامیاب ہو گئے. آگے چلیے. ابھی آگے آیت الکرسی. ٹھیک ہے. اللہ لا، میرے ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ٹھیک ہے جی. ابھی دیکھیں اللہ، یہ ہم پڑھ چکے، لا ہم یہ پڑھ چکے. ٹھیک ہے. لا کا مطلب نہیں، الہ معبود، کوئی معبود نہیں. بندگی، عبادت، پرستش، پوجا کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اور رب کا مطلب ہم پڑھ چکے 6 معنی. اور پرورش کرنے والا. ٹھیک ہے. مالک اور راکا، فرم روا، منتظم، پالنے والا اور پرورش. اچھا یہ عبادت کا مطلب آیا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ٹھیک ہے. ہم پیچھے وہ رب کا مطلب بھی پڑھ چکے، اور الہ کا جو عبادت کا تصور ہم پیچھے اس کے اندر بھی آ رہا ہے، اس کے ساتھ لنک اپ کر لیتے ہیں. جو عبادت کا تصور جو دیگر مذاہب میں تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں یا ان کے جو پیروکار ہیں، یہ جو عیسائی اس وقت موجود ہیں، ان کا عبادت کا تصور یہ ہے. ابھی میں کل پرسوں ہی دیکھ رہا تھا، یہ صلاح الدین ایوبی جو ترکش ڈرامہ ہے، اس میں دیکھ رہا تھا وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا ایک کمرہ سا ہوتا ہے، ایک باکس سا انہوں نے بنایا ہوتا ہے. تو ان کے جو کیا کہتے ہیں جو سپاہی ہوتے ہیں نا، کوئی غلط کام کر کے آئے تھے، تو کیا کرتے ہیں ایک سائڈ پہ پاپ بیٹھا ہوتا ہے، پادری بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ دوسرے سائڈ بیچ میں ہوتا ہے پردہ حائل ہوتا ہے، بیچ میں پردہ حائل ہوتا ہے. وہ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں، اب پاپ کو کہتے ہیں جی میں نے جو ہے نا یہ غلط کام کر لیا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا،
تو کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے غلط کام کر لیے، کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو، تم اس کے وہ جو نا اس کے ہرجانے کے طور پر نا تم 200 درہم دے دو تو تمہاری گناہ معاف ہو جائیں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا، وہ 200 درہم ادھر دیتا ہے، باہر گلہ پڑا تو گلے میں 200 درہم ڈالتا ہے اور نکل جاتا ہے وہاں۔ اس کا مطلب جو عیسائیوں کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ بس آپ کا جو نجی سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی بیوی کے ساتھ تعلقات، آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات، آپ کے والدین کے ساتھ تعلقات، آپ کے آفس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کہتے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے اس سے مذہب کا کوئی سروکار نہیں ہے، مذہب اپنی جگہ اور یہ اپنی جگہ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ باہر جو مرضی کر کے آ جائیں، بس وہ پادری کے سامنے اقرار کر لیتے ہیں، سمجھ لے جیسے اپنے رب کے سامنے یا اللہ کے سامنے اقرار کر لی، پادری کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری بخشش کرا دوں، تو وہ جناب بخشش پا جاتے۔ اس طرح یہودیوں کو بھی یہ تصور ہے، وہ دیوار گریا فلسطین کے اندر ان کا عقیدہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو ٹیمپل تھا، یہ جو بڑا جو تھا ٹیمپل، یہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بنایا تھا۔ وہ کیا کرتے ہیں، دیوار گریا پہ جاتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم وہاں جا کے اپنے رب کو منا لیتے ہیں، بس ہماری نجی معاملات میں کوئی تعلقات نہیں، جو مرضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیگر مذاہب، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین جو ہے وہ مکمل کیا ہے، ضابطہ حیات ہے۔ وہ یہ دین، ہمارا جو دین ہے وہ مذہب نہیں ہے، ہمارے ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، مکمل ایک لائف گزارنے کا طریقہ کار بتاتی ہے دین، ٹھیک ہے نا۔ تو دیگر مذاہب سے اسی طرح یہ فرق کرتی۔ تو اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے، لا الہ معبود سوائے وہ جو زندہ ہے اور حی القیوم تھامنے والا ہے، حی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے حی کا لفظ کہاں پڑھا تھا؟ حی علی الصلاح پڑھا تھا نا، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی القیوم لا تاخذہ، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اب میرے ساتھ پڑھے گا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ لہو کا کون سنائے گا؟ اب یہ ساتھ سے ہم یہ ساتھ کراتے ہیں، آپ نے جس کو کہوں گا وہ، ہنی آپ سناؤ بیٹے لہو کا۔ لہو لہم، لکا لی، لکم لنا، ٹھیک ہے۔ اب لہو کا یہاں سے مطلب دیکھیں، اس کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا، میرے ساتھ بولے کہ اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا، ٹھیک ہے۔ لہو ما فی السماواتی، ٹھیک ہے، جو ما میں نے جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض اور جو زمین میں۔ اب یہاں من لگے گا نہیں لگے گا؟ اب یہاں کراؤ، کون کردان کرائے گا؟ آ جائے بیٹے آؤ، من کا کراؤ۔ من ربہ، من ربہم، من ربکا، من ربی، من ربکم، من ربنا، ٹھیک ہے۔ اس کی اردو کون سنائے گا؟ اردو سنائے گی۔ اس کا رب کون ہے؟ ان سب کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ آپ سب کا رب کون ہے؟ ہم سب کا رب کون ہے، ٹھیک ہے۔ من ذلذی، وہ جو یشفع، سفارش کرنے والا، اندہ، اس کے پاس، مگر اس کی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ سفارش نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں، مجھے بھی اگر اللہ کی رحمت نہیں ڈھانپ لے گی، اگر اللہ تعالیٰ سے اجازت نہیں ہوگی تو میں کسی کی سفارش نہیں کر سکوں۔ آج ہم نے یہ سوچ رکھا ہے نا کہ یہ فلانا، میں اس داتا کے پاس جاتا ہوں، میں اس فلانے بزرگ کے پاس جاتا ہوں، یا میں نے اس بزرگ کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، کسی نے شاہ شمس تبریز کو اپنا داتا بنا لیا ہے، کسی نے داتا دربار پہ چلا گیا، ہر بندوں نے اپنے اپنے یہاں بزرگ پیر فقیر بنا لیے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ بس یہ فقیر ہمیں ہمارا بیڑا پار کرا دے گا، ہم اس کے در پہ جاتے ہیں، اس کو چار تھوڑے چڑھاوے دے دیے۔ میں نے آپ کو بتایا نا یہ کانسیپٹ سیم کہاں سے آ رہا ہے؟ عیسائیوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ جاؤ تھوڑے پیسے دے دو بس وہ بخشوا دے گا، وہ جو پادری ہے وہ پادری وہ بخشوا دے گا۔ بھائی پادری کو کہتے ہیں جی میں نے یہ پردے کے پیچھے کہہ دیتے ہیں کہ پادری کو کہ بھائی میں نے یہ غلط کام کر لیا ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم ایسے اتنے پیسے دے دو تمہاری دعا کروں۔ تو آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں نا، ہمارا میجورٹی آپ نے دیکھتے ہیں وہ پیروں فقیروں بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا کہتے ہیں جی ہمارا ولی ہے، یہ ہمارا پیر صاحب آئے نہیں، پیر صاحب جو ہے نا یہ دعا کریں گے، اس کے سامنے خواتین لیٹ رہی ہیں، سجدے کر رہی ہیں، ایسے اس کے کپڑوں کو چوم رہی ہیں، ہاتھوں کو چوم رہی ہیں کہ بھائی میں یہ پاکیزہ ہستی ہے، بھائی اس کے سامنے
تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اندو من منزل الذی یشفع، اس دن کوئی سفارش کسی کے کام نہیں اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، یعنی جس کو اللہ اجازت، یہاں تک کہ وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کی رحمت مجھے نہیں ڈھانپے گی اور اللہ کی اجازت مجھے نہیں ملے گی، میں کسی کے حق میں سفارش نہیں کروں گا. جب اللہ کہے گا ٹھیک ہے اب ان کے حق میں تم سفارش کر سکتے تو پھر میں اس کی سفارش کروں گا کہ بھائی ٹھیک ہے. ان کو جن اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی کوشش کی، یہ درود مجھ پہ بڑا پڑھا کرتے تھے، قرآن کو بڑا سیکھا کرتے تھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف سے سفارش ہے کہ آپ ان کو جنت میں داخل کر دیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. اچھا میرے ساتھ دوبارہ پڑھیے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ٹھیک ہے، یعلم یعنی علم سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یا ما مابین بڑا تضاد ہو گیا ہے. اردو کا لفظ ہے یہ، اردو میں آتا ہے نا، یہ اس کے مابین بڑی جھگڑا چل رہا ہے، یعنی انڈیا اور پاکستان کے مابین بڑا، تو یہ اردو میں ہے نا، اردو میں ہے نا. بین ایدیہم، ایدا کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھوں کو. ٹھیک ہے، ان کے سامنے ہے. ایدا یدا کہتے ہیں ہاتھ کو. ایدیہم ما بین ان کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے، بشیء شیء بھی اردو میں کہتے ہیں نا، یار یہ شے تو شے کی، تو کی شے، یہ تو کی، یہ وہ والی شے نہیں ہوتی، یہ شے چیز کی بارے میں. ٹھیک ہے، بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں، بشیء سوائے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں احاطہ کرتے کسی چیز کا اس کے علم میں، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے. یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے علم میں ایک ایک ذرہ جو اللہ کے علم میں. اور اللہ حی القیوم ہے، زندہ و جاوید ہے، ایک ایک منٹ کا آپ اس کو حساب کتاب اس کو دے اس نے. اچھا یہ عیسائیوں کا آپ کو پتہ ہے یہ کیلنڈر جو بنایا ہو نا، جو عیسوی کیلنڈر میں اتوار کو پتہ کیوں چھٹی ہوتی؟ ان کو کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن آرام کیا. قرآن میں بھی آیا یہ بات. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی، پھر تھک گئے، اللہ بھی تھک گئے، چلو جب آرام کرے. تو انہوں نے کیلنڈر بھی اسی نیت سے بنایا کہ بھئی، تو جو مسلمان کا جو کیلنڈر ہے نا اس میں کوئی چھٹی کا کوئی کانسیپٹ، مسلمان نے چھٹی اس وقت کرنی جب قبر میں جائے گا، بس اس سے پہلے کوئی چھٹی. میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان لیڈنگ رول کے لیے پیدا کیا گیا ہے. مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ لیڈرشپ کرنی ہے. مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کو لیڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے کوئی ریسٹ کا کوئی کانسیپٹ، اس کا ریسٹ کا کانسیپٹ ہے بس وہ قبر میں جائے گا تو ریسٹ ہو گیا. ہر وقت ہر آن اس کو فکر رہتی ہے کہ میرا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، کوئی کام ہے کوئی ایسا نہ کر لوں کہ جس کے نتیجے میرا ٹائم ضائع ہو جائے. ہر وقت ٹائم، دادا بخشا سنایا کرتے تھے نا کہ ٹائم پاسڈ کین ناٹ بی ریکارڈ، گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ آتا نہیں ہے. تو اس لیے بیٹے آج ہر ابھی ہے. میرا جو آج کا دن گزر گیا تو اس کا مطلب میں اپنے موت کے مزید ایک دن قریب ہو گیا ہوں. تو ایک بندے کو جو پتہ ہو جائے کہ میں اپنی موت کے قریب آ رہا ہوں یا میرے پیپر ختم ہونے کے قریب آئے، تو وہ لاپرواہی لے زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار. مومن کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا ایک دن اور گزر گیا، اس کو اور زیادہ فکر ہو جاتی ہے. اس کو اور زیادہ فکر اگر نہیں ہوتی تو آپ فکر کرنی چاہیے. آج سے آپ فکر شروع کر دیں کہ میرا آج کا دن اگر گزر گیا، اگر میری زندگی میں 50 دن تھے تو آج 49 ڈیز رہ گئے. جیسے میں نے بتایا بچے کے جب 3 گھنٹے پیپر ختم ہوتے ہیں نا، آخری 15 منٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے مومن آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کی فکر بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے وہ میں نے پیچھے اتنا ٹائم ضائع کر دیا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. ٹھیک ہے، تو یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے، بشیء کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو علی العظیم. اچھا واسع، یہ اس کا نام بھی ہوتا ہے، واسع نام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واسع سمالیا کرسی، اس کی کرسی. اصل میں یہ کرسی کا لفظ جو ہے نا صرف مسلمانوں کو انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے، عام عوام کو، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہے نا. تو ان کی جو کرسی ہے نا، وہ اس کی کرسی آسمان اور زمین کے درمیان بہت بڑی کرسی ہے. یہ صرف آپ کو کسی چیز کے اندر، آپ جیسے چائے ہے، چائے شائے ہم کہتے ہیں، ہم شائے کا کوئی مطلب ہے روٹی شوٹی، شوٹی کا کوئی مطلب ہے
تو وہ بعض کا کسی چیز کی امپورٹنس دلانے کے لیے یا امیجنری طور پر اس کا احساس دلانے کے لیے اس چیز کا ایک اقرار کیا جاتا ہے یا اس چیز کو بتایا جاتا ہے. تو کرسی تو اللہ کی کرسی کیسی ہوگی, یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ جیسے یہ کرسی ہوتی ہے, جیسے میں کرسی بیٹھا ہوں اس طرح اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان بہت بڑی کرسی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی بہت بڑی کرسی ہے. تو کرسی سماوات یہ سماوات کہتے ہیں آسمانوں کو, والارض اور زمین, ٹھیک ہے. ارض کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. ارض کو اردو میں زمین کو ارض بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. طول و عرض اس کا کتنا لمبا, اس کا لمبائی اور چوڑائی کتنی, طول و عرض کتنا ہے, ٹھیک ہے. عرض اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے. ولا یعودہ, اور نہیں تھکاتا اس کو, یعنی وہ تھکتا نہیں ہے. جیسے بتایا عیسائیوں کا کانسیپٹ کیا, تھک گیا بھائی, اللہ تعالیٰ تھک گئے ہیں, 7ویں دن آرام کر رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے کیلنڈر اس طرح بنایا ہے کہ 6 دن کام کرو, اتوار دن آرام کرو, ہم تھک گئے. تو مومن کے نزدیک کوئی تھکاوٹ کا لفظ ہے ہی نہیں, کوئی چھٹی کا لفظ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ نے یہاں پر ولا یعودہ, اور نہیں تھکاتا اس کو, حفظہما, حفاظت ان دونوں. وہ کہتے ہیں کوئی تھکاوٹ کی بات نہیں اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان بنانے کے لیے کوئی تھکاوٹ کی بات نہیں ہے. وہوا, اور وہ, ہاں جی, کون کردار سنائے گا؟ وہوا, آ جاؤ میرے بچہ, چل. وہوا وہم وانت وانا وانتم ونحن, ٹھیک ہے. اردو سنائے جی, کون سنائے گا؟ ہنیہ آپ سنائیں اردو. اور وہ, ہاں, اور وہ سب, اور آپ, اور میں, اور آپ سب, اور ہم سب, ٹھیک ہے. وہوا علی العظیم, بلند مرتبہ ہے اور عظمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے, بڑی رفعت والا ہے, بڑی سوچ والا ہے. اس کا مقام کا انسان یہ سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کے جو ہے نا زمین قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. اچھا, یہ ہم تھوڑے سے میں آپ کو 1-2 منٹ کے اندر بتا دوں کہ جو ہماری زمین ہے نا, اگر ہم کنسیڈر کریں, اللہ تعالیٰ آج سے کوئی 50 سال پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے اندر لکھا کہ اس وقت 1 ملین گلیکسیز دریافت ہو چکی تھی. 1 ملین کس کے برابر ہوتا ہے بھیا, آپ بتائیں؟ 10 لاکھ, 10 لاکھ کے برابر. 1 ملین کس کے برابر ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. تو آج سے 50 سال پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 10 لاکھ گلیکسی دریافت ہو, اب تقریباً 1 بلین گلیکسی دریافت ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت, وہ جو ہے نا جو گلیکسیز ہے نا, ایک گلیکسی, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب انڈیا کے بہت بڑے آتھر ہیں, وہ کہتے ہیں ایک گلیکسی کا اگر لیٹرل ویو لیں, وہاں سے جو سورج کی لائٹ نکلتی, 1 لاکھ نوری سال پہلے جو لائٹ نکلی تھی وہ جا کے یہاں آگے پہنچی. 1 لاکھ نوری سال پہلے 1 لاکھ یعنی 3 لاکھ کلومیٹر کی سپیڈ سے لائٹ نکل کر پھر جا کے یہاں پہنچتی. اتنا بڑا اس کا لیٹرل ویو اگر میں لیں نا سورج کا, یہ ایک ہے. تو اس کے عطارد, پروٹو, زہرا, مشتری, اتنے سارے سیارچے, یہ ایک ہمارا جو نظام شمسی ہے نا, جس کو ملکی وے بھی کہتے ہیں, جس کو گلیکسی بھی کہتے ہیں. آپ نے گلیکسی موبائل بھی دیکھو گے, گلیکسی بھی کہتے ہیں, یا سولر سسٹم بھی کہتے ہیں, یہ ملکی وے بھی کہتے ہیں. یہ ایک گلیکسی ہے, یہ کلسٹر ہے مختلف گلیکسی. ایک گلیکسی ادھر ہے, ایک گلیکسی ادھر ہے, ایک گلیکسی ادھر, ایک گلیکسی, اس طرح کلسٹر ہے. 10 لاکھ گلیکسیز جو ہے دریافت ہو چکی تھی. اچھا, ایک گلیکسی کے اندر جو دنیا ہے, اگر میں کہوں کہ یہ ہمارا گلیکسی ہے, یہ تو ہماری دنیا جو ایک نقطے کے برابر ہے. اس نقطے کے اندر میں کہاں ہوں اللہ کے نزدیک؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں, تم تو کیا, تمہاری جو چونٹی بھی کالے پہاڑ کے اوپر کالا پتھر ہے, کالے پتھر کا وہ چونٹی بھی چل رہی ہوگی تو میں اس کو بھی جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے, اللہ تعالیٰ بڑی ہیبت والا ہے, اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے, اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, وہ علی العظیم, ٹھیک ہے, وہ بڑی عظمت والا ہے. اچھا, آپ پڑھیں جی. آپ تعالیٰ آپ قرآن کو دوسرے صفات پر بھی اس طرح مشق کر سکتے ہیں. ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں, اور یہ کہ قرآن واقعی آسان ہے. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آگے چلیے. ہاں جی پڑھیں. آگے کیا, کورس 2 اور 3, نماز سے متعلق اور صبح شام کی دعائیں. ایک مسلمان کا نماز میں اور صبح شام کی دعاؤں میں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ گزرتا ہے. اس لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے نماز کے بعد ان دعاؤں سے بہترین کوئی نصاب نہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان دعاؤں کو مؤثر شرح سامنے آئے. عام طور پر عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ان دعاؤں کی شرح, اور وہ بھی ایک جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. دعاؤں کی شرح پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان دعاؤں کی
عظمت اور اہمیت اور کا لطف آئے گا. ہاں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ نماز کے یہ جو ہم نے 20 دن ہم نے کوشش کی ایک پریکٹس کی، اس کے نتیجے ہم نے بہت ساری دعائیں سیکھ لیں، بہت ساری صورتوں کا ترجمہ دیکھ لیا، قرآن میں یہ ترجمہ. وہ کہتے ہیں جب یہ بات آپ کو جب ایک سمجھ آئے گی نا تو آپ سے اسپیڈ پکڑی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا. میں آج سے آپ 10 سال پہلے نماز پڑھتا تھا، بڑی تیزی میں پڑھتا تھا. لوگ کہتے ہیں یار آپ سجدہ بڑی اسپیڈ میں کرتے ہیں. آج مجھ سے سجدہ تیزی میں ہوتا ہی نہیں ہے. جب میں پڑھتا ہوں نا پاک میرے پروردگار عظمت والا، اگر میں آج تیز ہے تو پاک ادھر کیا لوگ کیا کرتے ہیں 1 منٹ کے اندر بعد کا جب پوری نماز ختم کر دی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف اس رب کے لیے. اگر میں پڑھ رہا ہوں ساتھ اردو چل رہی تو تیز ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں آپ کو کوئی آپ کے سامنے میں ایسے کو آپ 3 دفعہ سونے کے چوتھے میں گئے اس کو ریپٹانا تو کیسے گفتگو کر رہا ہے، کتنا مذاق کر رہا ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ دیکھ المیہ ہے. کسی نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کتابچے میں لکھا کہ نمازیں بے اثر کی ہوگی. انہوں نے کہا یہ اگر کوئی خط آپ کے سامنے آئے جو کسی ایسی لینگویج میں جو آپ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جیسے میں چائنیز کمپنی میں کام کرتا ہوں، مجھے کوئی لیٹر مل جائے چائنیز کی طرف سے، تو جب تک میں کسی چائنیز سے اس کو ٹرانسلیشن نہیں کرا لوں یا گوگل سے میں بے چین رہوں گا. پتہ نہیں مجھے کوئی پنشمنٹ مل رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کوئی بونس مل رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کوئی پروموشن ہو رہی ہے یا ڈیموشن ہو رہی ہے یا کوئی اسائنمنٹ مل رہی ہے، میں بے چین رہوں گا. اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر ماسٹر پیس پیدا کیا، اور ماسٹر پیس کے ساتھ والیوم دیا، ایک کتابچہ دیا قرآن مجید کی شکل میں کہ بھائی اگر تم نے اپنی زندگی کو بہتر انداز میں چلانا ہے، جیسے یہ لیپ ٹاپ آیا نا اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی کہ بھائی اس کو اچھا چلانا ہے، اس کو زیادہ دیر پر چلانا ہے اور نقصان سے بچانا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو پریکاشنز لینی ہے، یہ کام کرنا ہے. تو آپ اگر اس طرح پریکاشنز لیں گے تو آپ اس کا زیادہ دیر تک چلا سکتے ہیں. تو ہمارا کتنا المیہ ہے کہ ہم ایک تو قرآن اول تو پڑھتے نہیں ہیں، رمضان کے رمضان میں پڑھتے ہیں. اکثر ہم میں سے یہی سارے یعنی امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ رمضان کے رمضان پڑھ، اور پڑھتے بھی ہیں تو بس کہتے ہیں بس جلدی سے مکمل کرو ثواب کی نیت سے. او بھائی ثواب کی نیت سے نہیں، ابو ذر غفاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بھائی اس کو سمجھ کے پڑھیں، ایک آیت پہ غور کریں، تدبر کریں، اس ویلیو کو فائنڈ کریں کہ یہ آیت مجھ سے کیا ایڈریس کر رہی ہے، یا اس میں کوئی ہڈن چیز تو نہیں ہے. جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو. ٹھیک ہے نا. اس فائنڈ کریں، اس ویلیو کو فائنڈ کریں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے تو یہ آخر میں نے یہ لکھا ہے کہ ان دعاؤں میں عظمت اور اہمیت زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہ دعائیں دل سے نکلیں گی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ٹھیک ہے بیٹے. تو جب آپ اس کو دل سے پڑھیں گے تو آپ کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. آگے آپ آگے پڑھیں جی. سمیہ آپ پڑھیں آگے. ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی. عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. ہر جگہ آپ کو عربی دوست نہیں ملیں گے، مگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے. نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے 2 چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یعنی عربی لوگ تو آپ کو ملیں گے نہیں، تو آپ اللہ سے بات کریں. اس سے اچھی اور بات کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس بات سے اچھی اس قول سے اچھا کون سا قول ہوگا جو کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی مسلم، وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے نا. آپ جب پڑھیں الحمدللہ میرا رب، یعنی آپ ایک چند منٹ کے لیے آپ سوچیں، جب آپ نبی نے فرمایا کہ انسان مومن بندہ جو نماز جب پڑھتا ہے تو اس کے نزدیک 2 چیزیں، یا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور نہیں آیا تو یہ سوچے کہ وہ میری شاید یہ آخری نماز. جب آپ کو پتہ چل جائے یہ میرے پیپر کا آخری منٹ ہے تو آپ کہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، چاہے ادھر پیسے ہی پڑے تو آپ نہیں اٹھائیں گے، نہیں بھائی وہ پیسے سے زیادہ یہ قیمتی پیپر چل رہے ہیں. ایسے وہ کہیں بھائی پیسے تو ہے ادھر فیل ہو گئی تو یہ اس سے زیادہ پیسے لگ جائیں گے اور بےزتی الگ ہونی ہے. ایسی نا. تو مومن جو ہے نا وہ اس طرح اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یا تو نماز ایسے پڑھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں اس کے ذہن میں آ رہا تو یہ سوچے کہ بس شاید میری آخری نماز ہو، اس کے بعد پتہ نہیں یہ موقع ملا. اب ہمیں کیا پتا، آپ سے ہم سب بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ اگلا رمضان کسی نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، یا اگلا لمحہ کسی نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ بیٹے یہ اس میں بڑی خوبصورت. آگے چلیے. طلحہ ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف کمزور حروف والے ہیں. یاد رکھیے کمزور حروف والے افعال قرآن میں تقریباً 6000 بار آئے ہیں. ہاں. کورس 3 میں مزید فی ہی افعال سیکھیں گے جو قرآن میں 9000 بار آئیں گے.
ہاں آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو بھی قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا اثر ہوتا ہے. ہاں یہ چلیں بعد میں پڑھ رہا ہے یہ میرے خیال یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں طرح فائل ہاں آگے چل بھی نہیں رہا. اچھا یہ پڑھ لیں آپ ان دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے 500 جملے بھی بولنا سیکھیں گے بغیر کسی ٹینشن کے. کورس انشاءاللہ یہ اگلے کورس کا انہوں نے تھوڑا سا تعارف کروایا ہے کہ ہم صرف کیا ہوتا ہے نحو کیا ہوتا ہے وہ آگے کچھ تھوڑی جو اگلا لیول ہے اس میں چیزیں ذرا ڈفرینٹ ہوگی. ہمارے پاس اس کی ابھی پریزنٹیشن بھی نہیں ہے چونکہ ہم بھی پہلا لیول 1 ہی ہم کر کے آئے تھے وہاں جو مری سے کر کے آئے تھے تو وہ الحمدللہ آج مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.